آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اسلامی معاشرتی ڈھانچے میں بہت اہم ہے، مگر اکثر حساس سمجھا جاتا ہے: طلاق کے احکام۔ جی بالکل۔ ہم خاص طور پر قرآن پاک کی سورۃ الطلاق، اس کی پہلی 12 آیات کی گہرائی میں جائیں گے۔ جی ہمارا بنیادی ماخذ آج یہی سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات ہے۔ ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں جو طلاق کا طریقہ کار ہے، عدت کے اصول، مالی ذمہ داریاں، ان سب کو سمجھا جائے۔ جی ہاں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ اس پورے عمل میں تقویٰ یعنی اللہ کا خوف، احساس ذمہ داری، یہ کیسے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ طلاق جسے اسلام میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اگر کبھی ناگزیر ہو جائے تو قرآن اس مشکل صورتحال میں بھی انصاف، ہمدردی اور اللہ پر یقین کو کیسے قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ آئیے اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضرور۔ پہلی آیت ہی دیکھیں تو وہ معاملے کی سنجیدگی اور اس کے لیے جو آداب مقرر کیے گئے ہیں انہیں واضح کر دیتی ہے۔ جی۔ حکم دیا گیا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دینی ہو تو ان کی عدت کے حساب سے دو۔ عدت کے حساب سے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ عدت وہ مقررہ مدت ہے جو طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد عورت گزارتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک ایسے وقت میں دی جائے جب عورت پاک ہو اور اس دوران میاں بیوی کا تعلق نہ ہوا ہو، اچھا۔ تاکہ عدت کا شمار فوراً شروع ہو سکے، اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اور ساتھ یہ حکم ہے کہ عدت کا شمار بہت احتیاط سے بالکل ٹھیک رکھا جائے۔ یعنی یہ کوئی جذباتی یا جلد بازی کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک سوچا سمجھا قدم جس میں وقت اور طریقے کی پابندی ضروری ہے۔ بالکل۔ اور فوراً بعد ہی ایک بنیادی ہدایت آتی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ سارا معاملہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور اہم بات کہ عدت کے دوران عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے۔ جی۔ اور نہ وہ خود نکلیں۔ یہ گھر بھلے شوہر کی ملکیت ہو، اس مدت کے دوران عورت کا حق ہے۔ یہ بات کہ عورتوں کو گھر سے نہ نکالا جائے، خاص طور پر جب ماحول میں تنازع ہو، یہ تو کافی اہم لگتی ہے۔ جی ہاں۔ کیا اس میں کوئی حکمت ہے کہ شاید اسی دوران ساتھ رہنے سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے؟ یقیناً یہ ایک بڑی حکمت ہے۔ آیت کے آخر میں اسی طرف اشارہ بھی ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ اچھا۔ یعنی اسی ساتھ رہنے کے دوران غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، معاملات سلجھ سکتے ہیں اور رجوع کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک استثناء بھی بتایا گیا ہے۔ جی، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور ان سے تجاوز کرنا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ پھر دوسری آیت بتاتی ہے کہ جب عدت کی مدت پوری ہونے کے قریب ہو تو کیا کرنا ہے۔ یہاں 2 واضح راستے نظر آتے ہیں۔ جی، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی یا تو انہیں معروف طریقے سے روک لو، مطلب رجوع کر لو، یا معروف طریقے سے جدا کر دو۔ جی ہاں، یہاں معروف کا لفظ بہت اہم ہے۔ معروف سے کیا مراد ہے یہاں؟ معروف کا مطلب ہے وہ طریقہ جو شریعت کے مطابق ہو، عقل سلیم اور معاشرے کے نیک چلن کے مطابق ہو۔ اچھا۔ یعنی اگر تعلق بحال کرنا ہے تو اچھے انداز سے، محبت اور ذمہ داری کے ساتھ، اور اگر علیحدگی کا فیصلہ حتمی ہے تو وہ بھی بھلے طریقے سے، بغیر کسی الزام تراشی یا حق تلفی کے۔ بالکل، بغیر بدسلوکی کے۔ یہ علیحدگی بھی احسان اور بھلائی کے دائرے میں ہی رہنی چاہیے۔ اور اسی آیت میں ایک اور شرط بھی ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یعنی 2 عادل، انصاف پسند، معتبر مردوں کو گواہ بنانا۔ اس گواہی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ گواہی قائم کرنا معاملات کو واضح رکھنے کے لیے ہے، مستقبل میں جو ممکنہ تنازعات ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، جی، اور دونوں فریقین کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ رجوع ہو یا علیحدگی، فیصلہ باقاعدہ اور شفاف طریقے سے ہو، اور گواہی اللہ کے لیے ہو، یہ بھی کہا گیا ہے۔ جی ہاں، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یہ گواہی خالص اللہ کی رضا کے لیے قائم کرو، کسی ذاتی مفاد یا دباؤ میں نہیں۔ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ان قوانین اور ضابطوں کے ساتھ ساتھ دوسری آیت کے آخر اور تیسری آیت میں ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، امید افزا پیغام ہے۔ جی بالکل۔
خاص طور پر ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بالکل، یہ قرآن کے عظیم الشان اصولوں میں سے ایک ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ اور رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ جی، طلاق جیسے مشکل حالات میں یہ آیت بہت بڑا سہارا اور امید دلاتی ہے۔ یعنی مشکلات تو آ سکتی ہیں، لیکن تقوی وہ رویہ ہے جو ان مشکلات میں بھی اللہ کی مدد اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر توکل کا ذکر بھی ہے۔ جی ہاں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دی جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش اور تدبیر کرنا اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ جی، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اس کا ارادہ غالب آ کر رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت پر یقین۔ بالکل۔ چوتھی آیت مختلف صورتوں میں عدت کی مدت کو مزید واضح کرتی ہے، جیسے وہ عورتیں جنہیں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو۔ جی، یا ایسا عورتیں، اگر کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ اور یہی حکم ان کم عمر لڑکیوں کا ہے جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا۔ جی ہاں، ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت؟ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے، چاہے بچے کی پیدائش طلاق کے فوراً بعد ہو جائے یا کئی مہینے بعد، عدت اسی وقت مکمل ہوگی۔ یہ مختلف حالتوں کا احاطہ کرنا شریعت کی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً۔ اور یہاں پھر تقوی کا ذکر آ گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ بار بار تقوی پر زور واقعی قابل غور ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے قانون کی پابندی سے زیادہ اس روح کی اہمیت ہے جس کے ساتھ ان قوانین پر عمل کیا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ 5ویں آیت میں اسی بات کو مزید کھولا گیا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ یہ کوئی انسانی تجویز نہیں، یہ براہ راست اللہ کا فرمان ہے۔ اور پھر تقوی کا ایک اور عظیم انعام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یعنی گناہ معاف ہوں گے اور اجر بھی بڑا ملے گا۔ جی، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ گویا تقوی دنیاوی مشکلات میں آسانی بھی لاتا ہے اور آخروی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اب چھٹی آیت عدت کے دوران عورت کے حقوق پر بات کرتی ہے، خاص طور پر رہائش اور نفقہ یعنی خرچہ۔ جی، نان نفقہ۔ فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجودکم، ان عورتوں کو اپنی وجد یعنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق وہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود رہتے ہو۔ یہ نہیں کہ انہیں کسی گھٹیا جگہ ڈال دیا جائے۔ بالکل۔ اور اگلا حکم ہے وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف دینا؟ یعنی رہائش یا خرچ میں جان بوجھ کر تنگی کرنا تاکہ وہ خود ہی پریشان ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ یہ ایک طرح کا جذباتی اور معاشی دباؤ ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں؟ تو وضع حمل تک یعنی بچے کی پیدائش تک ان پر خرچ کرنا لازم ہے، یہ ہونے والے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد؟ پھر اگر ماں بچے کو دودھ پلائے تو اسے اس کی اجرت دینے کا حکم ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اچھا، دودھ پلانے کی بھی اجرت؟ جی، اور اس معاملے میں بھی وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، آپس میں معروف یعنی بھلے طریقے سے دستور کے مطابق مشورہ کر لو۔ پھر وہی معروف کا لفظ۔ جی ہاں، یہ باہمی معاملات میں حسن سلوک اور انصاف کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر مان لیں اجرت وغیرہ پر اتفاق نہ ہو سکے یا کوئی اور مشکل ہو تو وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر کوئی اور عورت مناسب اجرت پر اس بچے کو دودھ پلا لے گی۔ یعنی مقصد بچے کی بہترین دیکھ بھال ہے، ضد یا انا کا مسئلہ نہیں۔ 7ویں آیت اسی مالی ذمہ داری کو مزید واضح کرتی ہے اور یہ ایک بہت متوازن اصول پیش کرتی ہے میرے خیال میں۔ جی بالکل۔
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اور جس کے پاس کم ہو؟ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو، یعنی جو مالی طور پر کمزور ہو، وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی منصفانہ اصول لگتا ہے، ذمہ داری حیثیت کے مطابق۔ جی، اور پھر وہ بنیادی اصول جو پورے اسلامی قانون میں نظر آتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان پر اس کی دی ہوئی طاقت یا استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ کیسے مالی ذمہ داری کو فرد کی استطاعت سے جوڑا گیا ہے۔ بہت عملی اور منصفانہ اصول ہے۔ جی ہاں، اور آیت کے آخر میں ایک زبردست تسلی بھی ہے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ توکل اور امید قائم رکھنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اب یہاں سے آیت 8 سے 11 تک انداز بیان تھوڑا بدلتا ہے۔ جی، اب ذاتی اور آئلی احکامات سے ہٹ کر ایک تاریخی سبق اور تنبیہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی۔ تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بہت برا عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام سراسر خسارہ ہوا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کے احکامات، چاہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے، ان سے منہ موڑنے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور اس تاریخی مثال کے بعد فوراً اہل ایمان، خاص طور پر اہل عقل کو پکارا گیا ہے۔ جی، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، پس اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ گویا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرا جائے اور اس کے احکامات پر چلا جائے۔ بالکل۔ اور پھر بتایا گیا کہ اللہ نے اس تقوی کی راہ پر چلنے میں مدد کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اور مقصد یہ ہے لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ اور اس روشنی میں آنے کا یعنی ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ جی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ تقوی، ایمان اور عمل صالح کا حتمی اور بہترین انجام ہے۔ اور اب 12ویں اور آخری آیت یہ گفتگو کو ایک بہت وسیع کائناتی تناظر دیتی ہے۔ جی ہاں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح یعنی تعداد میں یا ساخت میں زمینیں بھی بنائی ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم تخلیقی قدرت کا بیان ہے۔ اور ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ یتنزل الامر بینہن، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی پوری کائنات اللہ کے حکم اور اس کی تدبیر کے تحت چل رہی ہے۔ اس سب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آیت کے آخر میں مقصد واضح ہے۔ جی، مقصد یہ ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ یہ عظیم حقیقت انسان کو اس کی اپنی حیثیت اور اللہ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ بالکل، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ ایسی قادر اور علیم ہستی کے سامنے جواب دہ ہے تو اس کے لیے اللہ کے احکامات، چاہے وہ طلاق جیسے ذاتی معاملے سے ہی متعلق کیوں نہ ہوں، ان کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان 12 آیات سے جو اہم نکات ملے ہیں
ان کا خلاصہ کریں تو ایک تو عدت کی اہمیت بہت واضح ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف انتظار کی مدت نہیں بلکہ عورت کے جذباتی اور مالی تحفظ کا ایک نظام ہے، اور غور و فکر، ممکنہ مفاہمت کا ایک موقع بھی ہے۔ صحیح، اور اس دوران رہائش اور نفقہ اس کا حق ہے؟ بالکل۔ دوسرا اہم نقطہ معروف کا بار بار ذکر ہے۔ جی، بہت اہم۔ چاہے تعلق قائم رکھنا ہو یا ختم کرنا ہو، ہر صورت میں بھلائی، احسان اور معاشرے کے اچھے دستور کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ تلخی اور ناانصافی سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اسی طرح رجوع یا جدائی کے وقت 2 عادل گواہوں کی شرط۔ جی، وہ بھی بہت اہم ہے تاکہ معاملات شفاف رہیں اور بعد میں کوئی ابہام یا تنازع پیدا نہ ہو۔ اور جو مرکزی خیال ان تمام احکامات پر چھایا ہوا نظر آتا ہے وہ ہے تقوی۔ بلا شبہ، یہ صرف اللہ کا خوف نہیں بلکہ اس کے احکامات کی پابندی کا شعوری احساس، ذمہ داری کا احساس، اور یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور بار بار بتایا گیا کہ تقوی ہی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے۔ جی، اسی سے رزق میں برکت آتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اجر عظیم ملتا ہے اور معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مالی ذمہ داریوں کا تعین بھی فرد کی استطاعت کے مطابق کرنا، یہ بھی ایک کلیدی اصول ہے۔ جی، یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور اللہ پر توکل یعنی بھروسہ رکھنے کی تلقین۔ جی ہاں، یہ یقین کہ اللہ ہر حال میں کافی ہے اور اس کا منصوبہ ہی غالب آئے گا، یہ طلاق جیسے کٹھن مراحل میں ایک بہت بڑا نفسیاتی اور روحانی سہارا فراہم کرتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کی مقررہ کردہ حدود کا احترام کرنے کی سخت تاکید۔ اور ماضی کی قوموں کی مثال دے کر نافرمانی کے انجام سے خبردار بھی کیا گیا ہے، جو ان احکامات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کی لامحدود قدرت اور ہمہ گیر علم کا بیان، جو انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اور اسے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الطلاق کی یہ ابتدائی آیات طلاق جیسے ناگزیر مگر مشکل مرحلے کے لیے ایک انتہائی واضح، منظم اور منصفانہ لائحہ عمل دیتی ہیں۔ جی، اس میں عدت کے قواعد، عورت کے حقوق کا تحفظ، مرد کی مالی ذمہ داریاں سب تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ اور ان سب قانونی اور ضابطے کی باتوں سے بھی زیادہ اہم وہ روح ہے جو ان آیات میں ہے۔ بالکل، اور وہ ہے تقوی۔ یہ محض قانونی شقیں نہیں ہیں بلکہ ایک گہری اخلاقی اور روحانی طرز عمل کی دعوت ہے۔ جی، یہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ علیحدگی کا مشکل عمل بھی ممکنہ حد تک انصاف، احسان، باہمی مشاورت اور اللہ پر یقین کے ساتھ انجام پائے۔ یہاں ایک نقطہ غور کرنے کے لیے رہ جاتا ہے میرے خیال میں کہ ان ہدایات میں جس طرح بار بار تقوی پر زور دیا گیا ہے، یہ طلاق جیسے جذباتی طور پر پیچیدہ اور اکثر تلخی بھرے عمل کو محض ایک قانونی ضرورت سے اٹھا کر ایک گہری اخلاقی ذمہ داری کے طور پر کیسے پیش کرتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں، خاص طور پر تنازعات اور کشیدگی کے ماحول میں، ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں یعنی معروف، احسان، تقوی کا عملی اطلاق کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ یقیناً سوچنے اور عمل کرنے کی بات ہے۔